أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن كلمة يبتدأ بها الكلام وخير خبر يختتم بها المرام. حمدك اللهم على جزيل الأنعام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم وسيد الأنام أعني بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته البررة الكرام ولا سيما علي عليه السلام جازم أعناق النواصب اللئام والذي رفعه علما للإسلام ولا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف واللعنة الأبدية القائمة على أعدائهم ومقصري فضائلهم ومنكري مناقبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال النبي الأعظم الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. مہدوی درود کی تلاوت فرما دیجیے. طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے تو ذرا تھوڑا تھوڑا بلا فصل ہوتے جائیے، زبانوں کو صلوات سے معطر فرما دیجیے. آپ مجھے خبر نہیں ہو رہی، آپ میرا حال پوچھ رہی ہیں، صلوات پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز سے صلوات کی تلاوت کریں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالخصوص کچھ مومنین نے التماس سے دعا کا ہے، تمام کی حاجتوں کی برابری کے لیے اس سے بہتر صلوات ہدیہ فرمائیں. تاجیل ظہور قائم آل محمد کے لیے سب سے بہتر صلوات ہدیہ فرمائیں. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے. ہر باشعور، ہر ذی خرد و عقل گھرانے کی رسم رہی ہے کہ اچھے دنوں میں سے کچھ بچا لیا جاتا ہے تاکہ مشکل دنوں میں کام آ سکے. اور یہ علم عمرانیات کا قانون بھی ہے کہ بھلے دنوں میں سے ذخیرہ رکھو تاکہ مشکل وقت میں مشکل کشائی ہو سکے. جب عام انسان یہ سمجھتا ہے تو کیا خالق عقل اس بات سے آگاہ نہیں ہے؟ اور وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، سو اس نے اسی بشریت کے قانون کے مطابق قرآن میں آیت بھیج دی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. میں نے اچھے دنوں میں 1 سے لے کر 11 بھیج دیے، 12ویں کو میں نے رکھ لیا، جب مشکل آئے گی مشکل کشا کو بھیج دوں گا. آج آپ کی خدمت میں بقیت اللہ کے عنوان پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، معرفت امام کے اوپر یہ خمسہ، اور آج اس کی چوتھی نشست میں ہم لقب کی تشریحات میں وارد ہیں. آواز آ رہی ہے، اللہ کا بچایا ہوا تمہارے لیے خیر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. پروردگار آپ نے تو مشروط کر دیا کہ اگر صاحب ایمان ہو تو یہ خیر ہے، اگر ایمان نہیں تو پھر یہ خیر نہیں بلکہ تمہاری بھی خیر نہیں ہے. اس لیے کہ اس سے خیر حاصل کرنا ہے تو ایمان حاصل کرنا ہوگا. پروردگار اب ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، ایمان کی تعریف کیا ہوگی، ایمان کے اقسام کیا ہوگے، ان تکلفات پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم خندق میں چلے جاؤ، تمہیں مصطفیٰ پیکر ایمان دکھا رہے ہیں. جس وقت ایک گستاخ نے تازیانہ اٹھا کے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ مارا اور رحمت للعالمین کے جبین پہ تیور نمودار ہوئے، فرمایا کون ہے جو اس درندے کی زبان بند کرے گا. اور سرکار یہ رہتی دنیا تک قانون دینا چاہ رہے تھے، جو بھی جس دور میں بھی آگے در رسول پہ گستاخی کرے محمد کی نظر میں وہ کتا ہوتا ہے. کون
कौन है जो इसकी जबान बंद करेगा। और रिवायत बताती है बस अबू तालिब का बेटा अबाओ कबा को संभाले हुए खड़ा हुआ, फरमाया और मोहम्मद ने फरमाया अली आप बैठ जाओ कोई और है। फिर अली खड़ा हुआ, फिर बैठाया, फिर अली खड़ा हुआ। मैं कहूँगा हाथ जोड़ के सरकार जानते तो आप भी हैं कि इनके अलावा किसी की जरूरत नहीं है, फिर खड़े अली को बिठाते क्यों हैं। फरमाया इसलिए कि अगर इसे ना बिठाऊं तो बाकी बिगड़ जाएंगे। अली ने तो हमें मोहलत ही नहीं दी। मैं इनको इनकी औकात दिखा रहा हूँ। फिर अली इब्न अबी तालिब को खैमे में बुलाया। तवज्जो फरमाइएगा, तारीख बताती है कि रिसालत बाप ने अपनी नालैन अली को दी, अली के नालैन खुद से बेतन की, अपनी कबा अली को दी, अली की कबा खुद पहनी, अपनी अबा अली को दी, अली की अबा खुद पहनी, अपनी ज़िरा अली को दी, अली की शमशीर खुद पहनी, अपनी कबा अली को दी, अली की कबा खुद पहनी। पूरा मोहम्मद अली लग रहा था, पूरा अली मोहम्मद लग रहा था। खैमे से जैसे दो चांद बरामद हुए हो, पहचान नहीं हो रही थी मोहम्मद किधर है, अली किधर है। हर शय अंदर बदल के, लेकिन इमामा मजमे के सामने तब्दील किया। अपनी दस्तार अली के सर पे, दस्तार अली अपने सर पे। या रसूल अल्लाह, हर शय जो बदल दी तो दस्तार भी बदल देते। आवाज आई नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी जूतियों पे नहीं, मेरी दस्तार पे बहस होगी। जुबान के साथ दिल बोला, ज़मीं बोली, फलक बोला। बराए खुशनूदी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुलंदतर सलावत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक़्त फरमाया लक़द बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिही, कुल का कुल ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। हुजूर ये सिर्फ आज की बात है, ये फैसला यही है। फरमाया हमेशा के लिए जो जो अली के मुकाबले में आया, ये है कुल्ले ईमान, इसे देख लो। मुकाबले में अब जो आ रहा है। और हजरत जिस वक्त चले हैं ना, उस वक्त हजरत की ढाल में बड़ी अकड़ थी। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अली तकब्बुर में नहीं है। फरमाया तकब्बुर में नहीं है, अली शजात की चाल चल रहा है। उन बुज़दिलों को क्या खबर, शजात की चाल में भी खूबसूरती होती है। दुरूद भेजिएगा पर मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। और आपने मोहब्बत से समाअत फरमाया, एक जुमला वसूल फरमा लीजिए। फरमाया कुल्ले ईमान है अली। और चिश्ती साहब ने फरमाया था कि शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। तो पता चला अली कुल्ले ईमान है, हुसैन कुल्ले दीन है। जो अली और हुसैन से बिगड़ जाए वो बेईमान भी है, बेदीन भी है, ना उसका ईमान महफूज है। आवाज आ रही है बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, मौजू पे पलटेंगे। अल्लाह का बचाया तो हुआ तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम साहिबे ईमान हो। और सामीन, मैं हर मजलिस में ये बात करूं तब भी कम है। जहलम का एक जहनी मरीज है, उसने कुछ अरसा पहले एक वीडियो क्लिप जारी किया। मेरे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ। और ऐसी बेहुदा, ऐसी नाजेबा, ऐसी नागवार गुफ्तगू की जिसमें यह कहा गया कि शियों का इमाम किसी गार में छुपा हुआ है, नाऊज़ु बिल्लाह। और अगर वो जिंदा है तो उसका व्हाट्सएप नंबर चाहिए। नहीं मालूम आपने सुना या नहीं सुना। भाई देखिए, एक बात ज़हन में रखिए, हम हसन के किरदार में रहते हैं तो रहने दो, हमें अब्बास बनना भी आता है। मुख्तार सकफी ने कहा था शाम का खाना उस वक्त खाऊंगा जिस वक्त फुला फुला की लाशों पे मैं चल के टहलना शुरू ना कर रहा हूं। तो सामीन, हम वो जुबानें रोकना अच्छे तरीके से जानते हैं जो हमारे इमाम की तरफ पढ़े। कहा कि जी शियों का इमाम गार में छुपा हुआ है, अगर ये जिंदा है तो व्हाट्सएप नंबर चाहिए। हुजूर, हर किसी का इमाम गार में नहीं छुपता। बात है, पीछे वालों को समझ नहीं आई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ना उनको माना है जो गारों में छुपते हैं, ना उनको माना जो पहाड़ों पे भागते हैं। हमने उनको माना है जिसे मोहम्मद कह रहा है कल मैं अलम मर्द को दूंगा जो कर्रार होगा। छुपने वाला पीर। छुपने वाला
والے بھاگنے والے ہم نے مانے ہی نہیں ہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اور سامعین گرامی قدر، اگر آپ کو واٹس ایپ نمبر چاہیے تو دیتے ہیں. ایک شرط ہے، آپ اللہ کا واٹس ایپ دیجئے. ہم آپ کو امام کا دیتے ہیں، چلے لکھ لیجئے، ہم اس کا واٹس ایپ دے رہے ہیں 5 12 14. کال ملاؤ گے تو آگے سے ہی آواز آئے گی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہم ساری عبادتیں جہنم میں پھینکیں گے اگر ان میں علی نہ ہوا تو. اگر عبادت کرتے ہو کہ دل میں علی نہ ہوا تو. تو سامعین گرامی قدر ایک جملہ اور سماعت فرمائیے گا، چونکہ یہ میرے بچے کاٹ رہے ہیں ان کلپس کو اور پہنچائیں گے جہاں پہنچنا چاہیے. شیعوں کا امام واٹس ایپ چاہیے تو میں 7 واٹس ایپ آپ سے مانگتا ہوں، 8واں میں دوں گا. اللہ کا واٹس ایپ تم لے آؤ، نہیں ملے گا. منکر نکیر کا لے آؤ، عیسیٰ کا لے آؤ، خضر کا لے آؤ، جبریل کا لے آؤ، نہیں ملے گا. اس لیے کہ تمہارے ہم مسلک ہی نہیں ہے. توجہ کرنا، جاؤ جا کے ابلیس کا لے آؤ. وہ بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ درود بھیجیے بر محمد و آل محمد کے ذات. آپ محبت سے سن رہے ہیں تو مجھے جملہ یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ اسی امام زمانہ کی غیبت کے اوپر گفتگو کر رہا تھا. بھائیوں کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کافی دیر چائے پہ بات ہوتی رہی، نہیں مان رہے جی، نہیں اس طرح ہو نہیں سکتا، اتنی لمبی زندگی معقول ہی نہیں ہے. آپ شیعہ تو بس جو بھی چیز ذہن میں آئے بنا لیتے ہیں عقیدے کے طور پہ. بات ختم ہوئی، میں نے کہا نہیں بھائی، ویسے بھی ہر کسی نے تھوڑی ماننا ہے انہیں. اوپر سے جب تک ماحول اچھا نہیں ہو بچے نہیں مانتے علی کو. بات ختم ہوئی تو ان کا ایک بچہ آیا چھوٹا سا، بالآخر مولانا تو مانتے تھے مجھے، کہنے لگے قبلہ اس پہ ذرا دم کر دیجئے. میں نے کہا کیوں، بچے تو معصوم نہیں ہوتے. کہنے لگے کبھی کبھی شیطان آ جاتا ہے. میں نے کہا وہی شیطان جس نے ابلیس کو سجدہ نہیں کیا تھا؟ کہنے لگا جی وہ. میں نے کہا واہ کیا خدا مانا ہوا ہے، جو بگاڑنے والے کو تو لمبی زندگی دیتا ہے، سوارنے والے کو نہیں دے سکتا. یہ سادہ سادہ باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ میرے بچوں کو آنی چاہیے. تو سامعین گرامی قدر، ہم نے نہیں کہا کہ وہ پردہ غیب میں ہے، محمد بتا کے گئے ہیں تو مان رہے ہیں. اور سامعین، بقیت اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جس خزانے کو چھپا رکھا ہے، اس لیے کہ ابھی تمہیں اس خزانے کو وصول کرنے کی اہلیت موجود نہیں ہے. اہلیت بیدار کرو، وہ خزانہ خدا تمہارے ہمراہ کر دے گا. اور چلیے، میں نے آج حکم ہوا کہ بڑا تفصیلی آپ سے انشاءاللہ آج گفتگو کرنی ہے، تو میں بقیت اللہ کے معنی کی تفسیر عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سامعین، آپ تو چونکہ مومن ہیں، ہم نے کہہ دیا بقیت اللہ کے معنی وہ ہیں. آپ نے بچپن سے فرش اضافے سنا، میرے مولا کے القاب میں سے ایک لقب بقیت اللہ، تو آپ کو تو کوئی نامحرمیت نہیں ہے اس لقب سے. لیکن مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ترجمے کیے ہیں. کچھ نے کہا جی بقیت اللہ سے مراد ہے رحمت، کچھ نے کہا نعمت، کچھ نے کہا دین. یہ 3 ترجمے ہوئے. یعنی اللہ کی رحمت تمہارے لیے اچھی ہے اگر تم مومن ہو، اللہ کی نعمت تمہارے لیے اچھی ہے اگر تم مومن ہو، اور اللہ کا دین تمہارے لیے بہتر ہے اگر صاحب ایمان ہو. ان تینوں کو لیں تب بھی مہدی ہی نکلتا ہے. اس لیے کہ رحمت للعالمین کا تنہا وارث یوسف فاطمہ ہے. اور اگر نعمت کی بات کرو تب بھی قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. علی کی ولایت سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس ولایت کے بعد اس کو یوسف زہرا کہتے ہیں. اور اگر دین کی بات کرتے ہو تو دین تو ویسے ہی ان کے گھر میں نازل ہوا ہے. لیکن سامعین، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. بقیت اللہ امام کا لقب ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ آئیے آپ کی خدمت میں اصول فہم قرآن کا ایک اصل پیش کر کے اس کے تناظر میں آج بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ مدلل انداز سے میرے جوان کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ بقیت اللہ کا بس معنی بطول کا بیٹا ہے. تو دیکھیں، قرآن فہمی کا قانون ہے، اور الحمدللہ ہم رٹے والے نہیں ہیں، ہم ادراک والے ہیں. ہم نے شبینوں کے لیے نہیں پڑھا، ہم نے ماننے کے لیے پڑھا ہے. اور میں تو عرض کرتا ہوں مجلس میں آنے سے پہلے جوان کم از کم 5 آیتیں قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آیا کر، اور جب فرش عزا سے اٹھ رہا کر تو مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا کر سرکار آپ قرآن و اہل بیت چھوڑ کے گئے تھے، ہم ان کو مان رہے ہیں. قرآن فہمی کا ایک قانون ہے جو ذہن نشین رکھیے. قرآن 2 لہجے میں بات کرتا ہے، کبھی علم کی بات کرتا ہے، کبھی عمل کی بات کرتا ہے، کبھی ایمان کی بات کرتا ہے.
بڑے آرام سے شستہ طریقے سے تاکہ ذہن میں مطلب منتقل ہو سکے. کبھی ایمان کی بات کرتا ہے، کبھی عمل کی بات کرتا ہے. جب جب قرآن ایمان کی بات کرے تو پتہ چلے گا کہ قرآن اصول دین کی بات کر رہا ہے، چونکہ ایمان اصول دین میں سے. اور عمل کی بات کرے تو سمجھیے کہ قرآن فروع دین کی بات کر رہا ہے. اب لیجئے اس قانون کے تناظر میں چکر لیتے ہیں، بقیت اللہ اصول میں ہے یا فروع میں ہے؟ آواز آ رہی ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم صاحب ایمان ہو تو بقیت اللہ ٹھیک ہے. پتہ چلا بات ایمان کی ہے، بقیت اللہ فروع میں نہیں ہے. کیا ہو گیا یہاں تک؟ بڑے آرام کے ساتھ جیسے کلاس چل رہی ہو، جیسے لیکچر چل رہا ہو. بقیت اللہ اصول دین میں ہے. اصول دین کتنے ہیں؟ 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. ان میں سے کوئی ایک ہے بقیت اللہ. باری باری ترتیب کے ساتھ چیک کرتے ہیں. کیا بقیت اللہ سے مراد توحید ہے؟ نہیں. اس لیے چونکہ بقیت اللہ کے معنی ہے اللہ کا بچایا ہوا، اللہ نہیں. لہذا بقیت اللہ توحید نہیں ہے. عدل ہو سکتا ہے؟ نہیں صاحب، عدل ہے صفت الہی، اور خدا کی صفات عین ذات ہے. یعنی اگر آسان لفظوں میں منتقل کروں، عدل اللہ کا دوسرا نام ہے. لہذا اس کی بھی جڑیں توحید میں جا کے لگتی. پس بقیت اللہ نہ توحید ہے نہ عدل ہے. پیچھے کیا بچا؟ یا رسالت ہے، یا امامت ہے، یا قیامت ہے. اچھا، بقیت اللہ رسالت بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو بچ جائے وہ نبوت نہیں. نبوت تو میرے سرکار کے قدموں پہ ختم ہو گئی تھی، اور الحمدللہ جتنی اچھی ختم نبوت منبر حسین سے پیش ہوتی ہے کہیں اور سے نہیں ہوتی. جملہ کہہ دو ختم نبوت کا. ہمارے پہ کئی طرح کے الزامات لگتے ہیں نا، آپ فلاں نہیں کرتے، آپ فلاں نہیں مانتے، آپ کو فلاں مشکل ہے. تو لیجئے، خود اس سے حسین اور خوبصورت کلمہ ہو ہی نہیں سکتا جو ہماری ماں نے ہمیں سکھایا ہے. میں ذرا سمجھا کے عرض کروں. لا الہ الا اللہ 2 ترکیبوں پہ مشتمل ہے. لا الہ پہلے انکار ہے، پھر اقرار ہے. یعنی کوئی خدا نہیں ہے. انکار الا اللہ، صرف اللہ ہے. اقرار یعنی اس وقت تک توحید میں کرنٹ ہی نہیں آتا جب تک مثبت اور منفی تارے نہ جوڑ دی جائیں. صرف یہ کہنا کہ وہ اللہ ہے یہ کافی نہیں ہے. پہلے انکار کرو پھر اقرار کرو. اچھا، توحید میں تو کرنٹ آ گیا، چونکہ انکار بھی ہے اقرار بھی ہے. اب آگے بڑھیے، محمد الرسول اللہ. اس میں یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پر یہ کہا گیا کہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. تھوڑا سا بیدار نیاز حسین، آپ کے کلموں پہ انگشتمائی کرنے والوں کو سمجھانا ذرا کل جا کے. محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پر یہ کہا ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی مثبت تار ہے، منفی نہیں ہے. شیعہ علی ولی اللہ لگا کے بتاتے ہیں، کلمہ پورا ہی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا فل سٹاپ نہ لگا دیا جائے. آواز بلند، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. نعرہ حیدری. تو بقیت اللہ نہ توحید، نہ عدل، نہ نبوت. اب کون رہ گیا پیچھے؟ یا امامت ہے یا قیامت ہے. اب حضور یہاں مسئلہ تھوڑا دشوار ہے، اس لیے کہ قیامت بھی بچی ہوئی ہے اور میرے آپ کی مسلک میں امامت بھی محفوظ ہے. اب کیسے اس مشکل سے گزرے؟ حضور مشکل کے لیے تو علی کو مانا جاتا ہے، اور الحمدللہ میں نہیں، بڑے بڑے مسلکوں کے والدین نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اللہ نے تو ہمیں میسر کیا ہوا ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. اب میرے بچے ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا بات، بقیہ اور ہے، باقی اور ہے. یہ سمجھا گیا تو مطلب پورا سمٹ گیا. باقی اور ہے، بقیہ اور ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بقیہ تمہارے لیے خیر ہے، باقی کی بات نہیں ہو رہی. کیا ہوتا ہے بقیہ، کیا ہوتا ہے باقی؟ ویسے تو یہ عربی گرامر کا ایک انتہائی پیچیدہ سبق ہے، لیکن ایک مثال کے سہارے شاید منتقل کر سکوں. یہ ہمارے برابر میں بھرا ہوا پانی کا گلاس پڑا، ایک خالی گلاس سامنے رکھ دیجیے، فرض کیجیے، اور جتنا پانی گلاس میں تھا
اس میں ایک قطرہ بھی مت نکالا جائے، اتنا ہی رہ جائے، تو عربی میں کہتے ہیں الماء باقی، پانی باقی ہے، یعنی جس میں سے کچھ نہ نکلے وہ باقی۔ میں نے اس گلاس کو اٹھایا، آدھا اس گلاس میں انڈیل دیا، آدھا یہیں رہ گیا، اسے عربی میں کہتے ہیں بقیہ، یعنی جس میں سے کچھ استعمال ہو اور کچھ بچ جائے اسے کہتے ہیں بقیہ۔ اب یا تو کہو کہ قیامت آ گئی ہے اور کچھ باقی بچ گئی ہے، پھر تو ہوگی قیامت بقیہ، اور اگر نہیں مانتے تو ماننا پڑے گا جو کچھ ہو چکا اور آنے والا ہے وہ بس امامت ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اچھا، جب بقیہ کی بات آتی ہے تو تین سوال سامنے پیدا ہو جاتے ہیں کہ حضور کس نے بچایا ہے، کس میں سے بچایا، کس کے لیے بچایا ہے؟ تو میں آدھے گلاس کو انڈیل دوں، آدھا رہنے دوں تو تین سوال پیدا ہوں گے، یہ کس نے بچایا، کس میں سے بچایا، کس کے لیے بچایا؟ قرآن میں دو سوالوں کے جواب ہیں، تیسرے کا نہیں۔ اگر مزاج ساتھ ہو تو آج امام زمانہ کا خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ مجھے کئی جوانوں نے کہا امام سجاد کا خطبہ سنانا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں سید سجاد کا خطبہ دربار عرض کیا جائے گا مکمل، لیکن آج اپنے وقت کے امام کا خطبہ۔ معبود کس نے بچایا؟ آواز ہے بقیت اللہ، میں نے بچایا ہے، اور جسے میں بچاؤں اسے کوئی ہاتھ لگا کے تو دکھائے۔ قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے جس چراغ کو خدا جلاتا ہے اسے آندھیاں بھی نہیں بجھا سکتی۔ میں نے جلایا ہے، میں نے بچایا ہے۔ معبود کس کے لیے؟ لکم، صاحب ایمان کے لیے۔ اب یہ سوال بچ گیا کہ پروردگار کس میں سے بچایا ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے وارث کعبہ یوسف زہرا، چراغ آغوش بطول، امام وقت ثانی حجت ثانی عشر، جس وقت اس دنیا میں آپ کا ظہور اجلال ہوگا، کعبہ کا بیٹا کعبہ کے ساتھ پشت لگا کے مجمع عام کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے تعارف کرائے گا میں کس کس میں سے بچایا گیا ہوں۔ وہ جو سننا چاہتے ہیں، میرے مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن، دعا کیا کرو کہ یہ خطبہ جو ہم ممبر سے سن رہے ہیں امام زمانہ کی زبان سے خود سامنے کھڑے ہو کے مولا سے سنیں۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جس وقت سرکار کا ظہور ہوگا اس وقت سرکار مکہ میں کھڑے ہو کے فرمائیں گے انا بقیت اللہ من النبیین والوارثین والشہداء والصدیقین والصالحین والساجدین والقائمین والمقیمین والعطرۃ الطاہرۃ والشجرۃ الميمونة والعزة الطيبة والشجرة الطاهرة المطهرة الزكية أيها الناس من أراد منكم أن ينظر إلى آدم وشيس فها أنا ذا آدم وشيس ومن أراد منكم أن ينظر إلى موسى وعيسى فها أنا ذا موسى وعيسى من أراد منكم أن ينظر إلى إبراهيم وإسماعيل فها أنا ذا إبراهيم وإسماعيل من أراد منكم أن ينظر إلى نوح ولوط فها أنا ذا نوح ولوط من أراد منكم أن ينظر إلى محمد المصطفى فأنا محمد المصطفى ومن نظر إليكم إلى علي المرتضى فأنا علي المرتضى ومن أراد منكم أن ينظر إلى الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والتقي والنقي والعسكري فانظر أنا حسين وحسن ثم قال أيها الناس من منكم صاحب التوراة إنما أجيبه من أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل القرآن بقرآنهم فما أسكت حتى قال الكتاب ما قاله المهدي حق۔ رائے خشنودی امام زمانہ بلند کر صلوات۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، العجل العجل، یا امام المنتظر، برائے خشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، کوئی تو ہے جو ضبط وفا کا غرور ہے، اب تک جو سرنگوں نہ ہوا پرچم حسین،
اب تک جو سرنگوں نہ ہوا پرچم حسین، اس پر کسی کے ہاتھ کا سایہ ضرور ہے۔ علی حق نعرہ حیدری۔ ایھا الناس، تم میں سے جس کو آدم دیکھنے کا شوق ہو نگاہیں اٹھاؤ، آدم بات کر رہا ہے۔ میں بھولا نہیں، خطا نہیں ہوئی، توجہ کریے گا۔ بقیت اللہ سمجھانا نا کس کس میں سے بچایا ہے۔ فرمایا جسے نو دیکھنے کا شوق ہو، میں نو بات کر رہا ہوں، جسے موسیٰ چاہیے، جسے عیسیٰ چاہیے، جسے ابراہیم چاہیے، جسے لوط چاہیے، جسے صالح چاہیے، میں بات کر رہا ہوں جسے مدنی والا چاہیے، میں بات کر رہا ہوں جسے علی دیکھنا ہو، نگاہیں بلند کرے، علی بات کر رہا ہے، جسے حسن چاہیے۔ نہیں صاحب، یہ بہت بڑی معرفت کا فقرہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نوح کا وارث ہوں، یہ بھی نہیں کہا میں نوح کا بیٹا ہوں، میں خود نوح ہوں۔ جا کے کتابوں میں ٹٹولیے، بہار الانوار کی روایت ہے، اور میں بالکل سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں آدم، میں نوح، میں موسیٰ، میں یوشع، میں ابراہیم، میں اسماعیل، میں محمد۔ پتہ چلا اللہ نے نبیوں میں سے کچھ بھیج دیا، کچھ بچا لیا، کہ جو بچ گیا وہ وقت کا امام ہے۔ یا میں لفظ تبدیل کروں تاکہ اور آسانی ہو جائے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ سامعین، اگر مہدی کو بکھیرو تو نبی بنتے ہیں، نبیوں کو سمیٹو تو وقت کا امام بنتا ہے۔ اور اب جملہ وصول کیجئے گا، جب میرا مولا آدم بھی ہے، میرا مولا نوح بھی ہے، میرا مولا ابراہیم بھی ہے، میرا مولا محمد بھی ہے، تو مہدی کے ذکر سے تکلیف صرف دجال کو نہیں ہوگی، درد ابلیس کو بھی ہوگا، تکلیف فرعون کو بھی ہوگی۔ اب یہ آپ طے کریں کہ آپ کس مسلک میں ہیں۔ اگر مہدی کا ذکر اچھا نہیں لگتا تو پھر یا فرعون کے پاس چلے جائیے یا حامان کے پاس چلے جائیے۔ ایھا الناس، اے لوگو، تم میں سے جو صاحب تورات ہیں وہ تورات کھولیں، جو صاحب انجیل ہیں وہ انجیل کھولیں، جو زبور والے ہیں وہ زبور کھولیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں تمہاری کتابوں سے تمہارے مسئلے بتاؤں گا، اس وقت تک میں چپ نہیں ہوں گا جب تک کتاب کی سطریں نہ بولیں یہ جو کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے۔ میرے مولا جب خطبہ دیں گے اس وقت در و دیوار حرم جھک کے سلامی کریں گے۔ خدا کی قسم، اتنا تو ذوالفقار سے علی نے منافقوں کو نہیں مارا جتنا خطبے کی للکار سے مہدی اپنے وقت کے دجالوں کو ماریں گے۔ اور اب یہاں میں اپنی کتابیں بند کرتا ہوں، بھائیوں کی کتاب کھولتا ہوں، صحیح بخاری کا توجہ ہے کہ نہیں؟ مجھے کہا نا تفصیلی پڑھنا تو آج تفصیلی پڑھ کے جاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ بھائیوں کی کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے، ایک ہی روایت ہے میرے مولا کے بارے میں، کیفا بکم اذا نزل منکم رجل فیصلی خلفہ عیسیٰ ابن مریم۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس وقت اے امت مصطفیٰ تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں سے ایک مرد اٹھے گا، تم میں سے ایک مسلمان نہیں، تم میں سے ایک ولی نہیں، تم میں سے ایک مومن نہیں، تم میں سے ایک مرد اٹھے گا، فیصلی خلفہ عیسیٰ ابن مریم، جہاں اس کے پاؤں کی سرحد ختم ہوگی وہاں عیسیٰ کے سر کی سرحد شروع ہوگی۔ اچھا، بخاری میں تو اشارہ نکل گیا کہ ایک مرد آئے گا تو تمہاری شان بڑھ جائے گی۔ اب لوگ کہیں گے مرد سے کیا مراد ہے؟ تو حضور ہمیں تو پتہ ہے کہ مرد محمد کس کے لیے بولتے ہیں۔ کیا بات ہے یار، تھوڑا امام کے ہاتھ ہلا دے پورے زمانے۔ اگر آپ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو خیبر میں لیے چلتے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے لَأُوتِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَرْجُو حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ فرماتے ایھا الناس، کل میں علم مرد کو دوں گا۔ سرکار مردوں میں کہہ رہے تھے ایک مرد ہے، علم مرد کو دوں گا۔ بس اس وقت کے بعد یہ تقسیم ہو گئی، جو علم والے ہیں وہ مردوں والے ہیں، جو بنا علم کے ہیں وہ مردے والے۔ نعرہ حیدری، برائے خشنودی شہنشاہ وفا مولا عباس علیہ السلام
बुलंदतर सलावत। कल मैं अलम एक मर्द को दूंगा। सरकार अल्लामा अली नकी नक्कल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, रसूल का ये कहना कि कल मैं दूंगा, मैं, ये मैं पे जोर बता रहा है, जो पहले लेकर जाते थे अलम पूछ के नहीं जाते थे। अब मैं दूंगा, एक मर्द को दूंगा। अल्लाह अकबर। और अलम एक मर्द को दूंगा कर्रारन, जो झपट झपट के हमला करता है, गैरा फर्रार। सरकार कर्रार कह दिया, ये गैरा फर्रार क्यों है? फरमाया कर्रार तवल्ला है, गैरा फर्रार तबर्रा है। यानी जब अली का नाम है तवल्ला भी किया करो, तबर्रा भी किया करो। और मैं मजमून छोड़ गया, जिस वक्त ये मर्द लड़ा ना, उस वक्त सरकार ने आखिर में माल गनीमत तकसीम किया। मौर्रिख ये लिख के परेशान हो गया कि बाकियों को एक एक हिस्सा मिला, अली को 2 गुना। मौर्रिख को पता नहीं चला, क्यों? मुझे चल गया, इसलिए कि मर्द का खातून से 2 बराबर होता है। बुखारी कह रही है, एक मर्द उठेगा तो तुम मुअज़्ज़ज़ हो जाओगे, तुम मोहतरम हो जाओगे। और फिर क्या होगा? सफ़े नमाज बिछाई जाएंगी। बड़ी बतूल का बेटा इमाम होगा, छोटी बतूल का बेटा मुख्तदी होगा। अच्छा, हमने तो पढ़ दिया और आप सुन चुके। सामीन, मैं यहाँ रुक के जुमला अर्ज करूँ, बड़ी बहस चली ना 3-4 साल पहले इस मौजूद के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, कि जब हमने कह दिया कि हम अहले बैत को अंबिया से अफजल समझते हैं। तो है क्या नहीं अकीदा हमारा? बड़े बुझे बैठे, हम अली को हर नबी से अफजल समझते हैं। मैंने जुमला कहा तो बाद में एक भाइयों का बच्चा आ गया, मुझे कहने लगा आपने तौहीन रिसालत कर दी। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा आपने नबी से भी अफजल कर दिया अली। मैंने कहा आपने कमियों को माना है, आप में यही कमी रह गई है। हुजूर रैयत में और सैयदों में फ़र्क होता है। मैंने ये कहा है कि अली नबियों से अफजल है, सैयदुल अंबिया से अफजल नहीं है। तो अब मुझे तारीख इस बात का जवाब दे कि जिसके 12वें बेटे से आगे नबी नहीं हो सकता, उस मोहम्मद से आगे सहाबी कैसे हो सकता है? सरकार आगे होंगे, इक्तदा हो रही होगी, ईसा रैयत बन के उठेगा। अब आप तो हैं सारे शिया मुसलमान, सुन्नी शिया सब इमाम ज़माना को मानते हैं। बिलखुसूस अर्ज करूँ आपकी मालूमात करी, डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब ने एक शानदार किताब लिखी इमाम ज़माना के ऊपर, पढ़ने की है। लिहाजा ये तमाम मुसलमानों का अकीदा है। होते हैं बीच बीच कोई फल जो ख़राब होते हैं, वगरना सब मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देवबंदी बरेलवी सब मानते हैं कि इमाम ज़माना आएंगे, वक्त का इमाम आएगा। और ये भी मानते हैं कि ईसा पीछे खड़े हो गया। अब हुजूर यहाँ पर तो मजमा मुसलमानों का था, आपने दाद दे दी। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब क़िबला फरमाते हैं, मैंने लाहौर में यही जुमला पढ़ा कि ईसा मुक़्तदी होगा, हमारा इमाम इमाम होगा। तो ईसाइयों ने FIR कटवा दी, कहा हमारे ईसा की तौहीन हो गई। या आपकी तौहीन रिसालत होती है तो उनकी तौहीन ईसा नहीं होगी। उन्होंने FIR कटवा दी, मुनाज़ा तय हो गया। DC साहब बैठे हुए थे, उसमें ज़ैदी साहब फरमाते हैं, उसने कहा जी दलाइल से बात होगी। उन्होंने फरमाया गलती कर रहा है, अली वालों से दलाइल से बात ना किया कर, हमसे जो जीतना चाहता है तलवार से जीत ले। हम निहत्ते होते हमें मार लिया करो, पर दलाइल से नहीं। कहने लगा नहीं दलाइल से बात होगी। कहा बिस्मिल्लाह। कहने लगा ये बताइए आपका इमाम किधर रहता है? उन्होंने फरमाया ज़मीन पे, इसलिए कि एक लहजे के लिए अगर ज़मीन इमाम से खाली हो तो ज़मीन ख़त्म हो जाए। तो बड़े तकब्बुर से कहता है ईसा कहाँ रहता है? उन्होंने कहा चौथे आसमान से। कब ये बताइए कि कौन अफजल है, ईसा या आपका इमाम? उसने कहा भाई वो तो नतीजा मैं दे चुका। कहा अच्छा ये बताइए ज़मीन अफजल है या आसमान? उसने कहा वैसे तो करबला के होते हुए ज़मीन अफजल है। वैसे भी हम कद देख के बरतरी नहीं देते। आसमान, क्या बात है, मैं बस बात करके गुजर जा रहा हूँ। सामीन, कहा कि आसमान अफजल है या ज़मीन? उन्होंने कहा चलो मान लेते हैं कि ज़मीन से आसमान अफजल है। उसने कहा बस तो तय हो गया, हमारा इमाम आसमान का रिहायशी, आपका इमाम ज़मीन का रिहायशी, और जो अच्छी जगह पे रहता हो, बरतर जगह पे रहता हो, वो अफजल होता है।
مسکرا کے جادی صاحب دانتوں میں آواز نکال کے فرمانے لگے جو جاگیردوں کی بنیاد پہ زمینوں کی بنیاد پہ تفضیل دیتا ہے وہ عیسائی ہوتا ہے۔ میں پھر کہہ گیا جملہ اور پہنچنے والے پہنچ گئے۔ یہ مت دیکھو کہ کون کس کے ساتھ ہے، زمینوں کی بنیاد پہ ترتیب نہیں بنائی جاتی، کمال کی بنیاد پہ ترتیب بنائی جاتی۔ اس نے کہا دلیل ہو گئی میری، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جالی صاحب فرماتے ہیں کبھی سبزی لینے گئے ہو؟ کہنے لگا جی۔ کہنے لگے ترازو، اب تو ڈیجیٹل ترازو آ گئے نا ہمارے ہاں، ایک دور ہوا کرتا تھا جب ترازو ہاتھ میں، تڑکڑی جس کو بولتے تھے ہم لوگ، وہ تھاما ہوا اس کے دو پلو ہوتے۔ اس میں کہا کہ اگر تم سبزی لینے جاتے ہو تمہیں معلوم ہوگا کہ دو پلے اگر برابر ہوں تو نیچے کون سا ہوتا ہے اوپر کون سا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں معلوم، کہاں کی بات کہاں جوڑا؟ اس نے کہا جس پہ وزن زیادہ ہو وہ نیچے ہوتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر چلے جاتا ہے۔ اس نے کہا بس اللہ نے فضیلت کا ترازو لگایا، ایک طرف مہدی کو رکھا ایک طرف عیسیٰ کو، جو وزنی تھا وہ زمین پہ رہ گیا، جو ہلکا تھا وہ اوپر اٹھ گیا۔ میرے مولا تشریف لائیں گے اور سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ قاتلان حسین کو قتل کریں گے، اور پھر ان کو قتل کریں گے جنہوں نے بطول کی بیٹیوں کو بے ردا کیا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج کی رات بابا کے عزادار کی آخری رات ہے۔ آپ سب ایک بڑی تعداد میں ماتم کرنے آئے ہیں نا، کتنا رو لیں گے آپ اور میں۔ عزاداروں جو کھانا دیکھتا تب بھی یا حسین کہہ کے رو پڑتا، گلیوں سے گزرتا قصاب حیوان چھپا لیتے، سجاد رک رک کے پوچھتا تھا پانی پلا کے ذبح کرتے ہو یا ایسے ہی مار دیتے؟ اجرکم اللہ۔ کل تفصیلی شہادت پڑھوں گا۔ آج مجھے ایک جوان نے کل نکلتے ہوئے کہا بی بی سکینہ کی شہادت تو سنائی۔ عزاداران مظلوم کربلا، سجاد کے کئی زخم ہیں۔ میرے مولا فرماتے پر اس وقت میں بڑا درد میں ہوتا تھا جب شام کے زندان میں سکینہ میری جھولی میں آ کے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے کہتی تھی بھیا یہ کہاں جاتے ہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ جب شام ڈھلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پرندے سفر کرتے ہیں۔ بھیا سجاد یہ پرندے کدھر جاتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے تھے سکینہ یہ اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ رو کے بچی پوچھتی تھی بھیا کیا میں بھی مدینہ جاؤں گی؟ عزاداروں جس وقت دفنا کے سکینہ کو شام سے نکلا ہے نا سجاد، ایک مرتبہ قبر پہ ٹھہر کے کہا سکینہ الوداع ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ سکینہ تو بابا کی عزادار اپنے وطن نہ جا سکی۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑا تڑپی ہے یہ بچی رونے والوں، اور میں نے بعض علماء سے سنا ہے اس بچی کا مصائب سننے خود حسین تشریف لاتے۔ بڑی لاڈلی تھی نا حسین ابن علی کی۔ عزاداروں جس وقت 11 محرم کی صبح بچوں کو بے پلانے اونٹوں پہ بٹھایا گیا ہے، آپ نے کئی بار ممبر سے سنا ہوگا کہ بے پلانے اونٹوں پر بیٹھے تھے۔ اگر میں آج سمجھا گیا تو کل تک رونے کے لیے کافی ہے۔ جناب ابو ذر غفاری کی بے بچی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے بابا کو بے پلانے اونٹ پہ بٹھایا گیا، میں پلان والے اونٹ پہ تھی، یا اونٹ کچھ قدم آگے چلا تو خون کا فوارہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے رو کے پوچھا بابا یہ کیا ماجرا ہے؟ آواز آئی بچے جس کے اوپر پالان نہ ہو اس اونٹ کے سوار کا لہو بہتا ہے، مجھے معاف کرنا ابو ذر تم مرد ہو کے برداشت نہ کر سکا۔ علی کی بیٹیاں بے پلانے اونٹوں پہ کربلا سے کوفہ۔ جعلکم اللہ من الباقین۔ تکلف نہیں کریں گے، نہیں معلوم اگلے سال پھر 25 محرم کس کے مقدر میں آئے۔ عزاداروں انہوں نے بیویوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ سیدانیاں مجھے اس جملے پہ معاف کریں گی، قدموں سے سیدانیوں کو باندھا گیا تھا، لیکن بچوں کے ہاتھ آزاد تھے۔ بچے اپنے ہاتھوں سے ماں کے پلوؤں کو تھامے ہوئے تھے، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں وہ نگاہیں بلند کرنا۔ عزاداروں گھوڑوں نے اونٹوں نے تیز چلنا شروع کیا، یا اونٹوں نے جب تیز چلنا شروع کیا بچوں کے ہاتھ ماں کے پلوں سے چھوٹتے تھے۔ کبھی بچہ اس طرف پھلتا تھا، کبھی اس طرف لٹکتا
بچہ تھا. عزادارو مسلم کی بیٹی ہے, نام ہے فاطمہ, 7 سال کا سن ہے. جناب مسلم کی زوجہ کہتی ہے میری بچی کے ہاتھ چھوٹے. اونٹ نے تیز دوڑنا شروع کیا, بچی خاک کربلا پہ گر گئی. اونٹ کا قدم بچی کے سینے پہ آیا. میں نے حسرت سے زینب کا چہرہ دیکھا, بی بی میری بچی بچائیے. زینب کی آواز آئی, ہمیں کچھ نہ کہیے ہمارا باپ. عزادارو 16 سے زیادہ بچے گرتے رہے ہیں. آپ نے سنا ہے نا کہ 3 دن تک حسین دفنائے نہیں گئے. اللہ جانے یہ بچے کب دفنائے گئے, خدا بہتر جانتا. ان ماؤں کو سلامی نہ کریں تو مسلمانوں ہم کیا کریں. عزادارو اب کی بار تعویذ سینہ حسین گر رہا ہے. رباب کی جھولی جھٹک کے سکینہ زمین پہ آ گری. اونچی آواز سے کہا زینب حسین کی امانت گر گئی. ایک مرتبہ حسین کی بہن نے جلال میں آ کے کہا شمر قافلہ روک. کمینہ کہتے ہیں بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں, اب کیوں روکوں. تڑپ کے زینب فرماتی ہے غیرت آل محمد گر گئی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جو رو نہ سکے وہ رونے والی شکل ضرور بنائے. نہیں معلوم کس کے پہلو میں سید سجاد ماتم کرنے آئے ہوں اپنی اجڑی ہوئی بہن کا. عزادارو سید سجاد اونٹ سے نیچے آئے ہیں, بھاگتے قدموں کے ساتھ بہن کے قریب گئے. اب جن کی چھوٹی بہنیں ہیں وہ مجھے معاف کرنا. مولا سجاد فرماتے ایک کمینہ میرے سے پہلے پہنچا ہوا تھا, وہ اپنے نجس ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتا, کوئی اسٹیج سے ہاتھ نیچے آتا, سکینہ تڑپ کے گرتی. میں نے اپنی بہن کو چھڑایا. آ سکینہ تجھے میں ناقہ کی پشت پہ سوار کروں. اللہ مجھے ہمت دے میں جملے پڑھ سکوں. سکینہ بھاگتی ہوئی گئی اور جا کے اس اونٹ کے قریب آئی جہاں پہ عباس کا سر لگا ہوا تھا. رو کے کہتی ہے چچا لاوارثوں کی طرح مارا جاتا. ارباب مقاتل کہتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہے سکینہ کس وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. بعض کہتے ہیں بچی کا دل بند ہو گیا تھا. اتنے مصائب 4 سال کی عمر میں سہے شہزادی نے. میرا وہ جوان جو کل بی بی کی شہادت کی منت کرنے آیا تھا, عزادارو جملہ سنو گے بڑی عزادار ہے بابا کی. بھوکی رہی پر کھانا نہیں مانگا, پیاسی رہی پر کمینوں سے پانی نہیں مانگا. حالت کیا ہو چکی تھی, کانوں میں جمع ہوا لہو تھا, ہاتھوں میں رسیوں کے نشان تھے, بالوں میں گرد تھی, کرتا چلا ہوا تھا. کوفی کہتے تھے باغی کی بیٹی آ رہی. بڑی تھک گئی حسین کی بیٹی. آپ روتے تھک گئے ہیں عزاداران مظلوم کربلا, جی بھر کے روئیے گا. عزادارو آ گیا زندان شام کے قیامت کا وہ منظر, یا ایک مرتبہ خاک پہ سوئی سکینہ. عزادارو کبھی اپنے بچوں کو اینٹوں اور خاک پہ سلا کے پوچھنا کیا ہوتی ہے شام. بستروں پہ بچے سلانے والوں, کبھی اینٹوں پتھروں پہ بچے سلا کے پوچھنا سکینہ تیرا اپنا مقدر. شام کے زندان میں ریگستان کے بستر پہ سوئی ہوئی بچی تڑپ کے ایک مرتبہ اٹھی اور اٹھ کے کہتی ہے بھیا سجاد میرے بابا حسین ملنے آ گئے. بھیا میں نے بابا کو ابھی دیکھا ہے, بھیا مجھے بابا باہوں میں لے رہے تھے. عزادارو جس طرح آپ چلا رہے, بیویوں نے سر کا ماتم شروع کیا. سجاد بہن سنبھال, بابا کے فراق میں بچی نادان ہو کے کیا کیا کہہ رہی ہے, شہزادی کو سنبھال. ایک مرتبہ سید سجاد قریب آئے, کہا سکینہ میری شہزادی کیا ہوا؟ کہا میں نے بابا کو خواب میں دیکھا. بابا کہہ رہے تھے سکینہ تیرا سفر تمام ہوا, سکینہ تیرا شکریہ, سکینہ دین بچا لیا.
عزادار بچی نے چلانا شروع کیا، یزید بیدار ہوا، اس کمینے نے کہا شور کس بات کا ہے؟ پتہ چلا بچی باپ کو رو رہی ہے۔ عزادار اس کمینے نے سر حسین روانہ کیا۔ اجرکم اللہ، بس 1 منٹ کی زحمت دوں گا۔ عزادارو منظر کیا ہے؟ سب بیویاں گریہ کر رہی، کبھی سکینہ فاطمہ تو زہرا کی نواسیوں کی گود میں آتی، کبھی سید سجاد کی آغوش میں آتی ہے، بچی بے ہوشی کے قریب ہے۔ یا عزادارو ایک تشت لایا گیا، تشت کے اوپر غلاف تھا، آگے غلام ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے ہے۔ یا ایک مرتبہ بچی نے تشت دیکھا، رو کے کہا بھیا سجاد میں نے کھانا نہیں کھانا، بھیا میں بھوکی نہیں ہوں، بھیا مجھے پانی نہیں پینا۔ عزادارو آپ جو تشت کو زمین پہ رکھا، سجاد نے غلاف ہٹایا، بابا کا کٹا ہوا سار جو ابھی تک نہیں رو سکا وہ نگاہیں اٹھا، بچی نے بابا کا سر جھولی میں لیا۔ آپ سن کے حیران تو ہوئے ہوں گے، رونے والوں بچیوں کو باپ جھولی میں لیتے، بابا کا کٹا ہوا سارا ہوش میں لیا۔ عزادارو پہلا سوال کیا، بابا تیری رگیں کس نے کاٹی؟ بابا چہرے پہ خون کس کا ہے؟ بابا تیرے بال کیوں کم ہو گئے؟ بابا عزادارو آپ نے دیکھا ہوگا جب بچیوں کو تکلیف ہو تو وہ باپ کا انتظار کرتی ہے، جب باپ رات کو آئے گا ہم ساری شکایتیں بتائیں گی۔ عزادارو بچی نے ایک جملہ کہا، بابا تیرے در چھن گئے، بابا میرے ہاتھوں کے نشان، بابا چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ عزادارو شاہ کی بیٹی نے اپنے ہونٹ بابا کے ہونٹوں پہ رکھے، سجاد کی آواز آئی، عزادارو زینب رباب کو سنبھالو۔ انا للہ، رباب کو سنبھالو، رباب کو سنبھالو۔ اکبر ادھر اجڑ گیا، رباب نے قسم کھائی، سکینہ اصغر تمہاری ماں نہ ٹھنڈا پانی پیے گی۔ اجرکم اللہ، مجھے بعض جوان اشارے کر رہے ہیں، میں ان کے لیے فقرہ پڑھو، اللہ تمہیں شام لے جائے۔ اجرکم اللہ، بس آخری جملہ، اللہ تمہیں شام لے جائے۔ ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میری 4 بیٹیاں ہیں، مجھے ایک بچی نے آ کے کہا حسین کی بچی رات کو خواب میں آئی تھی، سکینہ کہہ رہی تھی میری قبر میں پانی آ گیا، اپنے بابا سے کہنا میری قبر تبدیل کرے۔ یہ 1 سال پہلے کا، یہ 100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ عزادارو ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میں نے کہا بچوں کا خواب ہے، دوسرے دن دوسری بچی آئی، یا چوتھے دن سکینہ میرے خواب میں آئی اور مجھے غضب سے کہا میں حسین کی اجڑی ہوئی بیٹی ہوں۔ ابراہیم ہمیں شام والے بھی مارا کرتے تھے، سکینہ کو چچا کے بعد پانی اچھا نہیں لگتا۔ عزادارو علماء سے مشورہ کیا، بس مجھ میں بھی ہمت نہیں رہی پڑھنے والی۔ عزادارو یا ایک مرتبہ قبر سکینہ کو نبش کیا گیا، چاروں طرف قناتیں لگائی گئی، جب گورکن قبر کھود رہا تھا یا اچانک اس نے پارچہ دیکھا، آواز دی بیویوں کو بلایا جائے، سیدانیاں قبر میں اتری، یا سر کا ماتم کرنا شروع ہوئی۔ ایک بی بی نے چلا کے کہا اب کوئی ممبر پہ یہ نہ کہے کہ سکینہ کو غسل دیا گیا تھا، اسے کفن پہنایا گیا تھا۔ ابراہیم دمشقی کی بیٹی کہتی ہے ہم نے لاشیں سکینہ دیکھا، ہاتھوں میں رسیوں کے نشان، چہرے پہ ماتا، کرتا جلا ہوا، ہمیں پتہ چلا حسین کی بیٹی کس قیامت سے گزری۔ ماتم سکینہ آج بھی آتی ہے